نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 جمادی الثانی یا جمادی الآخر ہے، اور آج کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو آج کے اس دن پہ میں کچھ آپ کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمارے لیے جو عرس ہوتا ہے، عرس منانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ جن کا عرس منایا جا رہا ہے آپ ان کی خوبیاں، ان کی دین کے حوالے سے خدمات، ان کے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت، اور جتنی بھی اچھی آپ کی باتیں ہیں وہ ان کا ذکر کریں، ان کو اس طریقے سے یاد کریں، اور ایسے ہی ہمارا دین پھیلے گا اور ہمارے دین کی خوبصورتی غیر مسلمانوں کو پتہ چلے گی جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جنہوں نے حقیقت میں دین کے لیے اصل خدمات کی ہے انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں۔ کیونکہ جو افسوس ہے کہ جو آج کل کے جو مسلمان ہیں انہوں نے دین اپنے مطلب سے وہ چلا رہے ہیں، جو بات ان کو دین کی پسند آ جائے وہ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور جو نہیں پسند آئے اس کو رد کر دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں عرس منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم عرس جس کا بھی منا رہے ہوں اس دن ہم اپنے اقربا، خاندان والوں کو، اپنے احباب کو، خاص کر بچوں کو، جو کم عمر کے نوجوان ہیں کیونکہ وہی آنے والا ہمارا مستقبل ہے، ان کو جمع کر کے ایک دینی ماحول میں، ایک شرعی ماحول میں، جہاں پہ غیر شرعی کام نہ ہو، مثلا مرد اور عورتوں کا ملنا، ان کی بیٹھک ایک ہی جگہ پر ہونا، ان چیزوں سے گریز کرتے ہوئے ایک ایسی محافل رکھیں جہاں پہ آپ جن کا عرس منا رہے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کریں، دین کی خدمات کے بارے میں ذکر کریں، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وہ پیار کرتے تھے اور جو اس پیار میں جو وہ اعمال کرتے تھے ان کا ذکر کریں، تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں، جانیں، پہچانیں اور اس سے ایک موٹیویشن لے کر آگے چلیں۔ تو اس طریقے سے عرس منایا جاتا ہے، اور اس کے بعد لنگر کھانا تقسیم کریں کہ تاکہ جس نے بھی کھانا کھایا، جس نے بھی اس لنگر میں حصہ لیا، جس نے لنگر دیا، تقسیم کیا، جس نے لنگر کے لیے انتظامات کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اور جنہوں نے لنگر کھایا، ان سب کے اوپر اللہ کا ایک خاص کرم ہو، کیونکہ ان سب نے یہ سب کچھ ایک ہی نیت کے لیے کی ہے، ایک ہی مقصد کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے اور قریب آئیں۔ کیسے؟ اللہ کے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں کچھ باتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ میں اور آپ کیا بیان کریں جن کے بارے میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من سرہ ان ینظر الی اخیکم من النار فلینظر الی ابی بکر، یعنی کہ اگر کسی نے ایسا شخص دیکھنا ہے جس کو جہنم سے آزادی مل گئی ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر کے 2 لقب تھے، ایک صدیق اور ایک العتیق۔ العتیق یہی سے آیا ہے کہ جس کو جہنم سے نجات مل گئی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہی آپ کو کئی دفعہ بشارت مل گئی تھی اللہ تعالیٰ سے بھی
اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کو صدیق کہا اور آپ کو جہنم کی آگ سے بشارت کا بتایا۔ ایک دفعہ واقعہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تھے عبداللہ کے نام سے، لیکن جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، آپ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں، تب سے آپ مشہور ہو گئے العتیق کے نام سے بھی۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے کہ عتیق کا مطلب ہوتا ہے جس کو جہنم سے، عین تا یا قاف، جس کو جہنم کی آگ سے نجات مل گئی ہو۔ اور یہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی آپ کو بشارت دی تھی اپنی حیات طیبہ میں، اور کئی دفعہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کا دوسرا لقب الصدیق تھا، یعنی جو سچ بولنے والا ہو۔ یہ اس کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، ابن اسحاق سے وہ راوی یہ بات مروی ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ نے فوراً ان کی نبوت کو تسلیم کیا، اور فوراً ہی آپ نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ رسول اللہ ہیں اور اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ پھر جب بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کفار آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ آپ کے جو نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں ایک رات معراج کے لیے گیا ہوں اور میں 7 آسمان پہ گیا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو بے شک یہ بات سچ ہے اور یہ بات صحیح ہے، اس لیے آپ کا نام الصدیق رکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ذرا تھوڑا سا آپ کا دھیان ڈالنا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں نام اور یہ دونوں خاصیتیں اور یہ بشارتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے سے ملی ہیں، عتیق بھی اور صدیق بھی۔ آپ کو صدیق اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر لبیک کہی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ کیا، آپ نے ان سے محبت کی، اتنی محبت کہ آپ نے بنا دیکھے، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سمجھے، بنا ایک سوال کیے، آپ نے ہر چیز پر یقین کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واسطہ اور تعلق میں نے اور آپ نے قائم کرنا ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، کہ ہم آپ سے اتنی محبت کریں کہ صرف آپ کا تذکرہ نہ کریں لیکن آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، آپ کی طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تبھی ہم سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے جائیں گے۔ آپ کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ کچھ مشہور باتیں یہ ہیں کہ آپ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ آپ نے تکلیف دیکھی اور پریشانیاں دیکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوچا۔ آپ نے کئی غلاموں کو رہا کیا، جس میں سب سے مشہور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب سب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، آپ کا بھی دل تھا جانے کا، لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظار کیا، اور اس انتظار اور اس صبر میں ان کو کیا اس کا پھل ملا کہ ان کے سفر کے ساتھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام خود بن گئے، اور ان کا ذکر
قرآن میں آ گیا کہ جب وہ غار میں گئے تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ غار میں سب سے پہلے آپ داخل ہوئے، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ آپ نے اپنے تن پر جو لباس تھا اس کو پھاڑ کے جتنے سوراخ تھے غار میں آپ نے ان میں ڈال دیا، صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ یہاں پہ میں یہ چھوٹا سا مختصر سا درس ختم کرتی ہوں، کیونکہ میرا مقصد اس درس کا یہ تھا کہ بتاؤں اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں اور خود بھی یاد کروں کہ محبت صرف یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے لگانے سے نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت پڑھنے سے صرف نہیں ہوتی۔ اصل محبت ہوتی ہے جب آپ عملی محبت کریں، جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ آپ ان کی باتیں یاد کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ ہمیں بھی ایسی محبت، ہمیں بھی ایسی اللہ توفیق دے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم بھی حاضر ہوں۔ اس سے بڑی ایک مقدس اور ایک خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ لیکن آج ہم سب میرے سمیت، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں اپنا بھی نام لگا رہی ہوں، ہم سب دین سے اتنے دور ہیں کہ ہمارے لیے دین ایک نام بن کر رہ گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام پر فالو کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں ہم فالو کرتے ہیں؟ چھوٹی سی بات، آج فجر میں آپ لوگ اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، درود شریف پڑھا، کیا 5 وقت نماز کے ہم پابند ہیں؟ پابندی سے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں اور بیٹوں کے لیے، کیا آپ لوگ جماعت میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں دوڑ کے؟ میری مسلمان بہنوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، کیا آپ لوگ باحجاب ہو کے اچھی طرح سے خوشنودگی سے نماز پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں؟ ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، لیکن فی الوقت آج اس عرس مبارک کے دن میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہمیں صحابہ کرام اور اللہ کے پیاروں کے عرس پر اپنے آپ سے ایک تہیہ کرنا چاہیے کہ اب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم وہ مسلمان بنیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ویسے ہم اعمال کریں جیسے وہ فرماتے تھے، اور وہ سب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو یہ نیک توفیق دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو بھر دے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، بروں سے، برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو درود پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کو اللہ کے پیاروں کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اس دعا سے میں ختم کرتی ہوں، آمین ثم آمین، اور یقین رکھتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں چھوٹی محفل رکھیے، بچوں کو بٹھائیں اور ان کو اچھی اور پیاری باتیں بتائیں، چاہے 5 منٹ کی کیوں نہ ہو۔ ان سے ان کے آگے کے کیریکٹرسٹکس بدلیں گے، ان کے سپر ہیروز کی آئیڈیالوجی بدلے گی۔ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے سپر ہیروز، ہمارے جو رول ماڈلز ہیں وہ یہ سب نہیں ہیں جو ٹی وی پہ ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے رول ماڈلز وہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ تو اس مختصر سے پیغام سے میں آپ سب سے اجازت لیتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سارا اکیڈمی پر جو بھی سپیچز آئیں گی اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بیل ڈالیے، اس کو کلک کیجئے، اور اگر کوئی کمنٹس ہیں وہ ضرور آپ لکھیے، اور کوشش کیجئے کہ دین کی حد میں رہ کر، شریعت کی حد میں رہ کر آپ کمنٹس کریں۔
اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، ناگوار گزری ہو، تو میں معافی مانگتی ہوں، لیکن کمنٹس عزت والے رکھیے، اچھی طرح سے لکھیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار دنیا دیکھتی ہے، اور پھر دنیا ہمیں گالیاں نہیں دیتی ہے، ہمارے دین کو دیتی ہے۔ تو اس لیے اچھی عادتیں اپنائیے۔ اس سے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔